جیسے خواہش صاحب بات اس طرح نا کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ کسی کے ساتھ اس سے عزیز رکھتا ہے. اگر ایک اور بندہ آپ کو چاہ رہا ہو، آپ سے محبت کر رہا ہو، آپ کسی اور سے کر رہے ہو، تو اسے بتایا جائے دوسرے بندے کو کہ میں تجھ سے نہیں کرتا ہوں، میں کسی اور سے کرتا ہوں، یا اس سے بھی ساتھ ساتھ چلانا چاہیے، دونوں طرف کام کرنا چاہیے، ایک کسی کو ہی رکھنا چاہیے لائف میں. اس بارے میں مجھے بتائیں. اور مجھ سے کوئی، میں کسی سے کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی اور بندہ کرتا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا رسول کریم علیہ السلام کے ایک فرمان سے کہ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے کہ کیونکہ محبت ایک نیچرل چیز ہے نا، قدرتی چیز ہے، کہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. کیونکہ اللہ اگر ایک سینے کا، ایک دل کا انتخاب کر لے کہ اس کے دل میں نے فلاں کی محبت ڈالنی ہے، جس طرح اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انسان کے جو دل کے معاملات ہیں، یعنی دل پہ جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے، کہ اللہ جب چاہے کسی کا دل پلٹا دے ہدایت کی طرف، جب چاہے کسی کا دل گمراہی کی طرف پلٹا دے. تو یہ سارا دل کا جو دار و مدار اختیار ہے، سارا کل کا کل رب کریم رب کریم کا ہے. تو محبت کیونکہ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، ایک عطا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں محبت کو ذرا تھوڑا آپ کو میں سمجھاؤں کہ محبت چیز کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ ایک احساس ہے، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کسی کے دل کا انتخاب کر لیتا نا کہ اس کے دل میں نے فلاں شخص کی اور محبت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ جب فرماتا ہے قرآن میں کہ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہہ دیتا ہوں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. بے شک. تو فار ایگزامپل کہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے دل کو اللہ نے چنا ہے کہ جی آپ کے دل میں شخص کے لیے اس نے بے پناہ محبت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کا فرمان واپس آتا ہوں تو میں آپ کو سنانے لگا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کی انسان کو کوئی انسان پسند آ جائے نا، جس سے اس کو بے پناہ محبت ہو، لگاؤ ہو، اس کے پاس بیٹھنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، اس کے پاس بیٹھنا اس کے لیے سکون کا باعث ہو، اس کا دل چاہے کہ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پریشانی، اپنے خیالات کا اظہار کروں، تو اس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہو جائے، اسے محسوس ہو یار یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ جس شخص سے وہ محبت کر رہا ہے اس کو اس کا اظہار کرے، اس کو بتائے. سب سے پہلی چیز بتانا لازمی ہے، کیونکہ بتائے گا تو اگلے کو پتہ لگے گا یار یہ میری رسپیکٹ کرتا ہے. اس میں آج کا جو بات چل رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، اس میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی، اگر کسی کو آپ محبت کا اظہار کر دو نا تو کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی کو. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا تو اسے بالکل بتاؤ ہی نا. نہیں، یہ غلط ہے. یہ میں اسے اپنی رائے میں غلط کیوں گا، کیونکہ میں نے جتنا بھی اسٹڈی کیا ہے، نالج ہے ابھی تک میرے علم میں ہے، میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، دین و دنیا دونوں علم کا. تو ابھی تک جو میری اسٹڈی اور ایک میرا تجزیہ نا، تو میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا رول ماڈل بنائیں. بے شک ہم بے پناہ خطا کار انسان ہیں، بڑے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری اولین ترجیح اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کو، ان کی زندگی کو، جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو. پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ بے شک کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ کا وہ پیکر بنا کے تمہارے لیے بھیجا، یعنی ایک مثال بنا کے، ٹھیک ہے. تو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ اولین کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھیں، ان سے محبت کریں.
اور ان کے سیرت کو پڑھیں سمجھیں اور ان کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو ڈالیں. تو یہ ایک پہلو جو آپ نے سوال کیا محبت کے بارے میں، تو میں تو ترجیحاً یہی کہوں گا ایمانی طور پہ کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو ایک شخص سے محبت ہے تو اس کا اظہار کریں تاکہ اسے پتہ لگے، تو ان ریٹرن وہ بھی آپ کو اس لحاظ سے محبت دے. ٹھیک ہے، یہ پہلا اس میں بیسک. اگر ہم اسے نہیں بتائیں گے تو ظاہری بات ہے اسے پتہ ہی نہیں دھوکا ملے گا تو ہم کہیں گے وہ دھوکے باز نکلا یا اس نے مجھے دھوکہ دیا. بھائی اس کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ اس سے محبت کرتے ہو، آپ اس سے رسپیکٹ کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہو، آپ اس کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے ہو، آپ اس کے ساتھ بہت بولنا چاہ رہے ہو، آپ اس کے ساتھ کھانا پینا چاہ رہے ہو، یعنی کہ ٹائم اپنا گزارنا چاہتے ہیں ایک اچھی صحبت میں. تو پہلی چیز تو یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ اظہار کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اظہار کرنے سے جو ہے نا اگلے انسان کو شرمانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور جس کے ساتھ اظہار کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس چیز کو نیگیٹو یا برا نہیں لینا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاہ جی کہ ایک تو ہمارا جو ایک معاشرتی کلچر جو بن گیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو ہم فحاشی کی کیٹیگری میں لے کے چلے جاتے ہیں، یکدم ہم آؤٹ آف لائن چلے جاتے ہیں. اگر ہم ان لائن رہ کے بات کریں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بغیر کنیکشن کے تو ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں نا، سروائیو ہی نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم پہ لازم و ملزوم کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پہ سب سے زیادہ حق ہے تو اپنے والدین سے محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برتاؤ کریں. اس کے بعد اپنے اہل و عیال ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں، اور دوست احباب بھی اس میں آتے ہیں. تو اگر آپ کہ کسی دوست سے آپ کو محبت ہے یا آپ کے دوست کو آپ سے محبت ہے تو اولین طور پہ تو آپ کو اظہار کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے کہ یہ میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ اب اس دنیا میں اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی، بے پناہ محبت ہوگی، کسی شخص کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے نا تو وہ بندہ، اس کی روح جو ہے نا، یہ دو روح ہوتی ہیں، آپ کی روح اور اس کی روح، عرش پہ پہلے بھی محبت کی طرح یہ رہ رہی ہوتی ہیں، پھر جب فرش میں آتی ہیں زمین پہ تو کبھی بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ خوشبو سے نا پہچان کے تو وہ آپس میں ان کا محبت والا سین. کیا یہ سین سچ ہے؟ بالکل obviously بات ہے شاہ جی، آپ نے اچھی بات کی. اگر میں دینی لحاظ سے بات کروں تو جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مجمع دنیا سے پہلے قائم کیے ارواحوں کے، ایک انبیاء کا مجمع تھا اور ایک عام مخلوق کا تھا. تو اس میں جو شریعت کی روح سے جو ہمارے پاس علم آتا ہے، تو اس سے جو جتنا میرے تک علم میں ہے یہ چیز